کہاں گئی ہے وہ؟ ماہنور کہاں ہے؟ سلطان رافع خان کی آواز ساری حویلی میں گونج رہی تھی، پورے صحن میں ہڑبونگ مچ چکی تھی۔ نوکر، خانسامہ، خادمہ سب اپنی اپنی جگہ لرزتے کھڑے تھے، کوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ زلیخا، کمرے میں سب سے پہلے کون گیا تھا صبح؟ نوکرانی زلیخا کپ کپاتی ہوئی سامنے آئی۔ صاحب میں ہی گئی تھی۔ تو پھر بتاؤ ماہنور کہاں ہے؟ کیا وہ کمرے میں نہیں تھی؟ نہیں صاحب، دروازہ کھلا تھا، بستر خالی اور کمبل نیچے گرا ہوا تھا۔ رافع خان نے لپک کے زلیخا کا بازو پکڑا۔ کیا تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ صاحب وہ کہیں نہیں تھی، میں نے ہر طرف دیکھا تھا۔ یہ سنتے ہی رافع خان کا چہرہ سن ہو گیا، ایک لمحے کے لیے جیسے پورا بدن جم گیا ہو، پھر وہ ایک دم پھٹ پڑے۔ سلیم، یونس، سارے بندے نکالو، پوری بستی چھان مارو، گلی گلی دیکھو، اگر وہ مجھے نہ ملی نا تو اس گاؤں کا نقشہ بدل دوں گا۔ اس نے اپنے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا، چند نمبر ڈائل کیے۔ گلزار، تم تھانے والوں کو لے کے نکلو اور یہ ساری بستی میری آنکھوں کے سامنے کھنگال دو۔ وہ بنا جوتے کے صحن سے باہر نکلا، ویگو کے دروازے کو ٹھوکر ماری اور غصے میں چڑھ بیٹھا۔ ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، صاحب کدھر؟ دریا کے کنارے، وہ اکثر وہاں جاتی تھی، شاید وہیں ہو یا اس کے نشان۔ راستے میں رافع کی سانس اکھڑی ہوئی تھی، وہ کل رات کو یاد کر رہا تھا، وہ لمحہ جب ماہنور نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر چیخ کر کہا تھا، یہ سب مت کرو، مجھے برباد کر کے تم ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ ماہنور، وہ خود کلامی میں بڑبڑایا، بس ایک بار میرے ہاتھ لگ جاؤ، پھر تمہیں اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ پچھتاوا کسے کہتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں بے قابو غصہ اور اندر ایک تڑپتی بے بسی تھی۔ موبائل پہ 2 لفظ کہے، یونس، پورے گاؤں میں اعلان کرو، آج ہر دروازہ کھلے گا، ہر پردہ ہٹے گا، مجھے میری ماہنور چاہیے، زندہ یا مردہ، مگر چاہیے۔ پھر وہ خود گاڑی سے اترا، بلیک شلوار قمیض میں ملبوس، ماتھے پہ پسینہ، ہاتھ میں لوڈڈ پسٹل اور چہرے پہ ایسی سردارانہ سختی کہ ہر قدم پہ زمین تھر تھرا جائے۔ پہلا گھر کھٹکھٹایا، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا، سامنے ایک با پردہ عورت آئی۔ رافع نے قدم اندر رکھا اور عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، گھر کی سب عورتوں کو باہر بلاؤ۔ وہ عورت صحن کے پیچھے ہٹی۔ صاحب کچھ غلط فہمی، زبان بند رکھو۔ نام ماہنور ہے، شکل کی پہچان مجھے ہے، مجھے سب کے چہرے دیکھنے ہیں۔ لڑکیاں قطار میں کھڑی کر دی گئیں۔ رافع ایک ایک کا گھونگھٹ اٹھاتا، غور سے دیکھتا اور اگلے کی طرف بڑھ جاتا۔ ایک بار بھی آنکھوں میں شرم یا لحاظ نہیں آیا۔ ماہنور کی تلاش میں وہ خود اپنی حدوں کو توڑ چکا تھا۔ اگلا گھر۔ یونس اور سلیم نے آگے بڑھ کے اطلاع دی، صاحب 25 گھر باقی ہیں، 25 نہیں چاہے 200 ہوں، آج سب کھلیں گے۔ سورج سر پہ آ گیا، پسینہ ماتھے سے ہوتا ہوا گردن تک بہنے لگا۔ ایک ایک گھر کی عورتیں سہم گئیں۔ بعض بزرگوں نے دبی دبی آواز میں بولنے کی کوشش کی، صاحب یہ طریقہ بیٹیوں کی عزت۔ رافع نے ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ایسی دہکتی چنگاری تھی کہ وہ خود ہی خاموش ہو گیا۔ جب آخری گھر کی تلاشی بھی مکمل ہو چکی اور ماہنور کا کہیں نام و نشان نہ ملا تو رافع تھکا ہارا سا گاڑی میں جا بیٹھا، کمر سیٹ سے لگا کے آنکھیں بند کر لی، مگر سکون نہ آیا۔ حویلی واپس لوٹا تو صحن میں سب ملازم ایک قطار میں کھڑے تھے۔ اس کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا تھا، مگر آنکھوں میں تھکن سے زیادہ طوفان بھرا ہوا تھا۔ زلیخا، کیا حویلی میں کوئی سرنگ ہے؟ کیا کوئی دیوار میں در ہے؟ نہیں صاحب۔ تو پھر بتاؤ کہاں گئی وہ؟ کمرہ لاک تھا۔ تم سب کیا مردے ہو؟ ایک لڑکی فرار ہو گئی اور تم سب تماشا دیکھتے رہے۔ سلیم، تجھے میں نے کس لیے رکھا ہے؟ تیری ڈیوٹی کیا تھی؟ صاحب میری غلطی۔ بکواس بند کر۔ رافع نے قریبی گلدان زمین پہ دے مارا، وہ ٹکڑے ہو کے بکھر گیا۔ میں اس ماہنور کو نکاح کے کاغذوں میں قید سمجھتا تھا اور وہ میری حویلی کو قید خانہ سمجھ کے نکل گئی۔ تمام ملازمین ساکت کھڑے تھے۔
رافع نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ وہ وڈیرا جس کی آواز پر درجنوں لوگ کانپ جاتے تھے آج خود سوالوں کے طوفان میں ڈوبا بیٹھا تھا۔ ماہنور زریں کہاں چلی گئی؟ زمین کھا گئی تھی، آسمان نگل گیا تھا، کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ یہ بس 2 دن پہلے کی بات تھی۔ شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ گھر کے کچے صحن میں ٹرنک کے پاس بیٹھی ماہنور اپنی کتابیں ترتیب دے رہی تھی۔ اس کا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ کل صبح وہ لاہور جا رہی تھی۔ خوابوں کی دنیا، اعلیٰ تعلیم، نئی منزلیں، وہ سب کچھ جو اس نے ہمیشہ چاہا تھا۔ اس کی ماں بار بار اسے پیار سے دیکھ رہی تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں تو ہی تو میری اڑان ہے۔ ابھی وہ بیگ کی چین بند کر ہی رہی تھی کہ باہر کے دروازے پہ شور سا سنائی دیا۔ صحن میں موجود اس کی ماں نے چونک کے سر اٹھایا۔ چند لمحوں بعد ایک شخص اندر آیا، ہانپتا ہوا۔ وہ حویلی کا ملازم تھا اور وہ سیدھا پیغام لایا تھا۔ بی بی جی، باہر وڈیرا صاحب کے آدمی ہیں، کہہ رہے ہیں رافع خان کا پیغام ہے۔ ماہنور نے چونک کے ماں کی طرف دیکھا۔ کس کے لیے؟ جواب آنے سے پہلے ہی صحن کا ماحول بدل چکا تھا۔ سفید کپڑوں میں 3 آدمی اندر آئے اور ان کے پیچھے ایک بڑی گاڑی کھڑی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کے احترام سے سر جھکایا۔ بی بی جی، وڈیرا سلطان رافع خان نے آپ کے لیے رشتہ بھیجا ہے، نکاح کی نیت سے۔ ماحول ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ ماہنور کی ماں کے چہرے پہ حیرت اور پریشانی نے بیک وقت دستک دی۔ رشتہ؟ لیکن ماہنور تو کل صبح شہر جا رہی ہے، اس کا داخلہ ہو چکا ہے یونیورسٹی میں۔ حویلی کے ملازم نے نرمی سے جواب دیا، صاحب کو سب معلوم ہے، وہ کہتے ہیں پڑھائی بعد میں ہو جائے گی، پہلے اس گھر کی بہو بنے۔ ماہنور کی آنکھوں میں اچانک سختی آ گئی۔ وہ اٹھ کے سیدھی کھڑی ہوئی۔ امی، آپ ان سے کہہ دیں میں یہ رشتہ قبول نہیں کرتی۔ بی بی، رافع خان کا حکم ہے، درخواست نہیں۔ تو جا کے صاف کہہ دو میں حکم نہیں مانتی، میری زندگی میری مرضی سے چلے گی، نہ میں اس کی دولت چاہتی ہوں، نہ نام، نہ حویلی، اور نہ بندوقوں والا روب۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر سر جھکایا۔ ٹھیک ہے بی بی، ہم جواب پہنچا دیں گے۔ وہ چلے گئے، لیکن خاموشی صحن میں رہ گئی۔ ماہنور نے دیکھا کہ اس کی ماں کی آنکھیں کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن وہ خود خاموش ہو گئی تھیں۔ شاید وہ جانتی تھیں کہ وڈیروں کا انکار کتنی مہنگی قیمت لے سکتا ہے۔ ادھر حویلی میں رافع خان کے سامنے جب انکار کا پیغام رکھا گیا تو وہ کچھ لمحے ساکت بیٹھا رہا، پھر دھیرے سے اٹھا، کرسی کو ایک زوردار ٹھوکر مار کے گرایا اور غرایا۔ مہروز زریں نے میرا رشتہ ٹھکرایا ہے، مجھ سے؟ اس کے ارد گرد کھڑے لوگ سر جھکائے خاموش رہے۔ وہ دانت پیس کے بولا، اسے پڑھائی کا شوق ہے نا، جا لینے دو، میں دیکھتا ہوں وہ علم حاصل کرتی ہے یا پھر میرے نکاح میں آ کے میرے نام کی مہر بنتی ہے۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ مہروز لاہور پہنچ چکی تھی۔ یونیورسٹی کی کلاسز شروع ہو گئی تھیں۔ وہ ہر دن نئے خوابوں کے ساتھ جیتی۔ لیکچرز کے بعد ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھ کے اپنی ماں کو فون کرتی اور کہتی، امی مجھے یہاں سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے، میرا خواب سچ ہو رہا ہے۔ لیکن جس دن وہ سب سے زیادہ خوش تھی، اسی دن کسی اور کا غرور سب کچھ روندنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس شام جب وہ اپنی دوست کے ساتھ یونیورسٹی سے لوٹ رہی تھی، رکشہ بھی مین گیٹ سے چند گز دور ہی تھا کہ سامنے سے ایک سفید وین آ کے رکی۔ 3 نقاب پوش آدمی باہر نکلے اور پلک جھپکتے میں مہروز کو کھینچ کے وین میں ڈال دیا گیا۔ وہ چیختی رہی، اپنے بیگ سے فون نکالنے کی کوشش کی، لیکن ایک شخص نے اس کے منہ پہ کسی خوشبودار کپڑے سے دباؤ ڈالا اور سب کچھ اندھیرے میں بدل گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ ایک اجنبی کمرے میں تھی۔ گرد و نواح میں خاموشی تھی، مگر دل کے اندر خوف کی کیفیت تھی۔ وہ گھبرا کے اٹھی، دروازے کی طرف لپکی، مگر وہ اندر سے بند تھا۔ کھڑکیاں لوہے کی جالی سے بند تھیں۔ کمرہ کسی بڑے وڈیرے کے مہمان خانے جیسا تھا، لیکن اس کے لیے یہ جیل سے کم نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور رافع خان اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ نرمی سے فرش پہ گونجی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اور لمحہ بھر کو رک کر گہری نظروں سے ماہنور کو دیکھا۔
اس کے لبوں پر ایک ہلکی مگر کاٹ دار مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اپنی فتح کا ذائقہ محسوس کر رہا ہو۔ تو یہ وہی چہرہ ہے جس نے میرے غرور کو ٹھکرایا تھا، جس نے میرے رشتے پہ سوال اٹھایا تھا، جس نے کہا تھا کہ مجھے آزادی عزیز ہے، علم پیارا ہے، اور میں کسی کے حکم پہ نہیں چلتی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، ماہنور پیچھے ہٹنے کی کوشش میں دیوار سے لگ گئی۔ لیکن آج تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انکار کرنے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ آج تم سیکھو گی کہ رافع خان کے فیصلے رد نہیں کیے جاتے۔ تم سمجھتی تھی میں تمہارے انکار کو برداشت کر لوں گا، تم جا سکو گی اپنی مرضی سے۔ اس کی آواز میں ایک سرد لہر تھی، زہر کی طرح چبھتی ہوئی۔ تم نے میری انا کو روند کے یہ سمجھا کہ تم جیت گئی ہو۔ نہیں ماہنور، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ جب کوئی سلطان رافع خان کو ٹھکراتا ہے تو وہ صرف انکار نہیں ہوتا، وہ اپنے مقدر کو آگ میں جھونکتا ہے۔ ماہنور کی آنکھوں میں اب وحشت تیر رہی تھی، وہ خوف اور نفرت کے بیچ جکڑی ہوئی تھی۔ تم جو بھی کرو، تم میرے ضمیر کو قید نہیں کر سکتے، میری روح کو غلام نہیں بنا سکتے۔ رافع اس کی طرف جھکا، بہت قریب آ کر نرم مگر بے رحم لہجے میں بولا، میں تمہیں توڑوں گا، تمہارے لفظوں کو، تمہارے فیصلے کو، اور تمہاری اس نام نہاد ہمت کو۔ پھر تم خود اپنے ہاتھوں سے میری مرضی کا نام لکھو گی، اور وہ دن زیادہ دور نہیں۔ وہ اسے چند لمحے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر پلٹ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ کمرہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا، لیکن اس خاموشی میں رافع کے جملے ابھی تک گونج رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح دیوار سے لگی بیٹھی رہی، خاموش، ساکت، جیسے ہر جذبہ پتھر بن گیا ہو۔ اس کے ذہن میں رافع خان کے جملے گونج رہے تھے، ایک ایک لفظ زہر کی طرح دل میں پیوست ہو رہا تھا۔ اچانک دروازہ دوبارہ کھلا، ایک عمر رسیدہ ملازمہ اندر داخل ہوئی، ہاتھوں میں سرخ رنگ کا بھاری جوڑا۔ وہ دھیرے سے ماہنور کے پاس آئی اور نرمی سے بولی، بی بی جی یہ پہن کے تیار ہو جائیں، سائی نے حکم دیا ہے، آپ کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ماہنور نے ایک لمحے کے لیے اس عورت کی طرف دیکھا، پھر جیسے دل کی آگ نے جسم کو ہلا کے رکھ دیا، وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی، خود سے وہ جوڑا چھین کے دور پھینکا۔ خبردار جو ایسی کوئی فضول بات کی، میں اس گاؤں کی غریب لڑکی ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم بھی تو اسی مٹی کی بیٹی ہو نا، پھر کیسے کسی اور بیٹی کو اپنے سردار کے قدموں میں ڈالنے کا کہہ سکتی ہو؟ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کے گونجنے لگی تھی۔ کیا تمہیں یہ سب معمولی لگتا ہے؟ کیا تمہاری غیرت مر گئی ہے؟ وہ عورت خاموش کھڑی رہی، نگاہیں جھکائے، جیسے کچھ سننا نہیں چاہتی، کچھ کہنا نہیں چاہتی۔ لیکن ماہنور کے اندر آگ بھڑک چکی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے تمہیں جھنجھوڑ کے پوچھوں، کیا تمہارا دل بھی ویسا ہی پتھر ہو گیا جیسے تمہارے سردار کا ہے؟ اس کی سانس تیز تھی، آنکھوں میں آنسو نہیں صرف چنگاری تھی، اور اس کی مٹھی سختی سے بند۔ وہ عورت چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستگی سے جوڑا زمین سے اٹھایا اور پلٹ کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ماہنور اس کے جاتے قدموں کو دیکھتی رہی۔ ملازمہ کو گئے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازہ زور سے کھلا۔ سلطان رافع خان غصے سے بھرا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ تمسخر اور آنکھوں میں طوفان تھا۔ وہ دروازہ زور سے بند کرتا ہوا کمرے کے اندر آیا اور اپنے کاندھوں پہ پڑی مردانہ شال کو بیڈ پہ پھینکتے ہوئے ماہنور کے بالکل قریب آ گیا۔ کیا لگتا ہے تمہیں کہ یہ سب کر کے، مجھے ٹھکرا کے، میری بے عزتی کر کے تم بچ جاؤ گی یا اپنی اوقات سے بلند ہو جاؤ گی؟ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آواز میں زہر بھر چکا تھا۔ تمہاری اوقات میرے در کے دھول کی برابر بھی نہیں ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے آگے بڑھا۔ میں نے تمہیں عزت سے، چاہت سے اپنی سیج پہ بٹھانا چاہا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ مجھے مجبور کر دیا کہ میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاؤں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ماہنور کے دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ماہنور ایک دم پیچھے ہٹی، اس کی چیخ کمرے میں گونجی، نہیں، خدا کے واسطے سلطان یہ ظلم نہ کریں۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، دیوار سے لگ چکی تھی، آنکھوں میں آنسو، ہونٹ میں کپکپاہٹ، جسم لرزتا ہوا۔
خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دیں، میں گنہگار نہیں ہوں، میری عزت کا سوال ہے۔ آپ بھی کسی بیٹی کے بھائی ہوں گے، کسی ماں کے بیٹے ہوں گے، میرے ساتھ یہ مت کریں۔ وہ فوراً گڑ گڑانے لگی۔ بات اب غیرت اور عزت پر آ چکی تھی۔ وہ جو لمحہ بھر پہلے آندھی کی طرح کھڑی تھی، اب خودداری کو پیچھے دھکیل کے ایک التجا بن چکی تھی۔ لیکن رافع خان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی تپش تھی۔ رافع چند لمحے اسے لرزتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی سانس تیز ہو چکی تھی، آنکھوں میں نمی نہیں، صرف کانپتا ہوا خوف اور خاموشی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر ایک قدم پیچھے ہٹ کے بولا، اگر اتنا ہی ڈر ہے تمہیں تو نکاح کر لو۔ اس کی آواز میں طنز اور تحکم کی عجیب آمیزش تھی۔ ہاں، نکاح کر لو، گناہ سے بچ جاؤ گی، ضمیر بھی مطمئن ہو جائے گا اور میری چاہت بھی پوری ہو جائے گی۔ مہنور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جیسے اس نے کچھ ناقابل یقین سن لیا ہو۔ وہ کچھ کہنے لگی لیکن زبان جیسے جام ہو گئی۔ دیکھو مہنور، وہ پھر بولا، میں تمہیں برباد نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے آج بھی تمہیں حق دینے کی بات کی ہے۔ میں چاہتا تو زبردستی وہ سب کر سکتا تھا جس کا تمہیں خوف ہے، لیکن نہیں، میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ ایک بار ہاں کہہ دو، سب ختم ہو جائے گا، سب آسان ہو جائے گا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، اس کی پلکیں نیچے جھکی تھیں، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ذہن میں ماں کا چہرہ، خواب، تعلیم، لاہور، سب ایک دھند میں لپٹ گیا تھا۔ تو تمہارے خیال میں یہ نکاح ہوگا؟ محبت نہیں، اختیار، مرضی نہیں، مجبوری۔ یہ نکاح نہیں رافع، یہ میری ضمیر کا قتل ہوگا۔ اس کی آواز دھیمی لیکن چٹان جیسی مضبوط تھی۔ رافع کے چہرے پہ ایک لمحے کو سختی آ گئی۔ اس نے مانور کی طرف ایک قدم اور بڑھایا۔ پھر جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، کل صبح نکاح خواں یہاں ہوگا۔ تمہاری مرضی سے ہاں کر دو، ورنہ پھر میرے فیصلے کے سامنے تمہاری مرضی کی کوئی حیثیت نہیں بچے گی۔ وہ کہہ چکا تھا۔ کچھ لمحے مانور کو یوں دیکھا جیسے آخری وارننگ دے رہا ہو، پھر تیزی سے پلٹا اور دروازہ کھول کے کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا اور اس کی چٹخنی کی آواز کسی سزائے موت کے حکم کی مہر بن گئی۔ مانور وہیں زمین پہ بیٹھ گئی، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں خالی تھیں، دل میں ایک سناٹا پھیل چکا تھا۔ رافع خان کے وہ الفاظ، نکاح کر لو، گناہ سے بچ جاؤ گی، بار بار اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے جیسے زہر آلود سرگوشیاں۔ وہ جانتی تھی یہ نکاح نہیں، غلامی ہوگی، ایک ایسا بندھن جس میں مرضی دفن ہوگی اور خودداری سولی پر چڑھ جائے گی۔ رات جیسے رک گئی تھی، کبھی وہ سجدے میں گر کے رب سے رہائی مانگتی، کبھی دیواروں کو گھورتی جیسے وہ کسی خفیہ دروازے کا راز بتا دیں گی۔ اس کا وجود تھک چکا تھا، لیکن دل کی فریاد تھمی نہیں تھی۔ یا اللہ، تو گواہ ہے، میں بے قصور ہوں، تو جانتا ہے میں نے کسی کا دل نہیں توڑا، کسی کی عزت نہیں روندی، پھر یہ سزا کیوں؟ وہ سسکتی اور پھر خاموشی اسے گھیر لیتی۔ وقت گزر رہا تھا یا رک چکا تھا، اسے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ صبح کا اجالا کمرے کی درزوں سے جھانکنے لگا۔ اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی، دروازہ کھلا۔ وہی ملازمہ جو کل سرخ جوڑا لائی تھی، آج ہاتھ میں سادہ سفید جوڑا تھامے اندر داخل ہوئی۔ بغیر نگاہ اٹھائے بولی، بی بی جی نکاح خواں آ چکے ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے۔ مانور چند لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جسم جیسے کسی اور کا ہو، سانس جیسے رک گئی ہو، قدم جیسے خودکشی کی طرف جا رہے ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، ہر قدم اس کی روح پہ بوجھ بن کے پڑ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کی چوکھٹ تک پہنچی، اچانک اس کی نگاہ کمرے کے ایک کونے میں پڑی ایک چیز پہ جا ٹھہری۔ وہ پلک جھپکنا بھول گئی، اس کا دل دھڑکا، چہرے کا رنگ ایک لمحے کو بدل گیا۔ مانور نے کونے کی طرف ایک نظر ڈالی، پل بھر کو دل زور سے دھڑکا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے نگاہیں جھکا لیں اور دروازے کی دہلیز پار کر گئی، کیونکہ ملازمہ اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ باہر صحن میں چٹائی بچھائی گئی تھی، ایک طرف مولوی صاحب، دو گواہ اور رافع خان بیٹھے تھے۔ وہ سفید شلوار قمیض میں، آنکھوں میں مکمل یقین اور چہرے پہ وہی غرور لیے بیٹھا تھا، جیسے ایک فاتح اپنے مغرور قیدی کے سامنے کھڑا ہو۔ مانور کو پاس بٹھایا گیا، اس کی نظریں زمین سے چپکی ہوئی تھیں،
نہ اس نے کسی کو دیکھا نہ کچھ سنا۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات ادا کرنے شروع کیے۔ رافع کی آواز میں اعتماد کی لو چمکی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ساری نگاہیں اب ماہنور پر تھیں۔ لمحے جیسے رک گئے۔ ماہنور کے ہونٹوں سے کچھ نہیں نکلا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا، پھر تیسری بار، اور پھر دھیمی سی گھٹی گھٹی آواز میں جواب آیا، قبول ہے۔ 1 2 3 بار الفاظ ادا ہو چکے تھے، دستخط ہو چکے تھے، اور نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ رافع خان کے لبوں پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ ہر جنگ جیت چکا ہو۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ماہنور کے اندر کیا مر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زندگی نہیں، صرف سکوت تھا۔ وہ سر جھکا کے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی، خاموش، تھکی ہوئی، مگر شاید ابھی مکمل شکست نہیں کھائی تھی۔ ماہنور سارا دن اسی کونے میں بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھیں خلا میں گم تھیں، چہرہ زرد، بال بکھرے ہوئے اور سانس جیسے بے آواز۔ کمرے میں نہ کوئی ہلچل تھی، نہ کوئی روشنی، صرف وہ اور اس کا خوف، اس کی بے بسی، اس کی وہ آنکھیں جو نہ جانے کب سے رو چکی تھیں مگر اب خشک تھیں۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، در و دیوار پہ جیسے سناٹے نے پہرا بٹھا دیا ہو۔ پھر دروازے کی چٹخنی ہلی، ہلکی سی چڑچڑاہٹ ہوئی، اور وہ لمحہ آ گیا جس سے وہ سارا دن لرزتی رہی تھی۔ سلطان رافع خان آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ وہ خاموش تھا، پر اس کی خاموشی مہلک تھی۔ وہ اسی مردانہ سفید لباس میں ملبوس تھا، کندھوں پہ ایک نرم شال، بال معمول سے زیادہ سلیقے سے جمے ہوئے۔ دروازہ بند کر کے اس نے ایک بار بھی پلٹ کے پیچھے نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں صرف ایک جگہ جمی تھیں، ماہنور پر۔ ماہنور نے اس کے قدموں کی چاپ سن کر آنکھیں بند کر لی تھیں، جیسے اندھیرے میں چھپنا چاہتی ہو، جیسے سانس روک کر وجود کو مٹا دینا چاہتی ہو، مگر وہ جانتی تھی آج رات کچھ بھی چھپ نہیں سکے گا۔ رافع اس کے نزدیک آیا، ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب تم میری ہو، میرے نام کی، میرے نکاح میں، میرے اختیار میں۔ اس کے لہجے میں نہ کوئی نرمی تھی نہ وحشت، صرف ایک سرد، قاتل سا یقین تھا۔ ماہنور کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ خدا کے لیے سلطان مجھے چھوڑ دیں، میں نے کبھی آپ کو ٹھکرا کر آپ کی توہین نہیں کی، بس اپنی تعلیم اور خواب کو چنا تھا۔ وہ بمشکل بول پائی، لیکن وہ الفاظ رافع تک کچھ بھی نہ پہنچا سکے۔ رافع نے اس کے کانپتے وجود کو ایک بار پھر دیکھا، پھر خاموشی سے اپنی شال اتار کے ایک طرف رکھ دی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوا اور اس کی کلائی تھام لی۔ ماہنور کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن رافع کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے اسے اپنے قریب کیا۔ وہ لڑکھڑائی، چیخنا چاہا مگر گلا خشک تھا، آواز جیسے گم ہو چکی تھی۔ رافع نے سرگوشی کی، اب تمہیں سمجھ آئے گا انکار کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور اگلے ہی لمحے سارا کمرہ ایک تنگ و تاریک قید میں بدل گیا۔ وہ رات جس میں ہر لمحہ صدیوں جیسا تھا، خاموشی سے بیتتی گئی۔ در و دیوار گواہ تھے کہ کیسے ایک مرد نے اپنی انا کی تسکین کے لیے نکاح کی چادر اوڑھ کر ایک معصوم کو روند ڈالا۔ نہ کوئی چراغ جلا، نہ کوئی فریاد سنائی دی، صرف ماہنور کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ کمرے میں ایک بوجھ سا پھیل چکا تھا۔ ماہنور چپ تھی، لیکن اس کی آنکھیں بول رہی تھیں۔ وہ خوف، وہ لاچاری جو کسی کا گلا گھونٹ دیتی ہے، اس کے چہرے پہ لکھی ہوئی تھی۔ سلطان رافع خاموشی سے اس کے قریب آیا، اور جیسے اس کے اندر برسوں کی آگ سلگ رہی ہو۔ وہ ایک ایک قدم پر شدت سے بھر رہا تھا۔ اس نے ماہنور کے دونوں بازو پکڑے، سختی سے، جیسے وہ کوئی چیز ہو جس پہ اس کا حق ابھی مکمل ہونا باقی تھا۔ ماہنور کی چیخ لبوں تک آئی مگر نکل نہ سکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ہونٹ کپ کپائے مگر زبان بند رہی۔ سلطان کا چہرہ جھکا، وہ کچھ نہیں بولا، بس اس کی سانسوں کی تیزی اور ہاتھوں کی سختی بتا رہی تھی کہ اب وہ کسی دلیل کو سننے والا نہیں۔ آج تم میری ہو، پورے حق کے ساتھ۔ اس کے لہجے میں ضد تھی، دعویٰ تھا، اور وہ وحشت جو ایک مرد میں انا کی آخری حد پہ جا کے جاگتی ہے۔
महानूर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसके आंसू तकिए में जज्ब होते गए, उसका जिस्म लरसता रहा, और सुल्तान वो रुकने वाला नहीं था। वो निकाह को अपनी ढाल बनाए अपनी जिद पूरी करने आया था, और पूरी शिद्दत से आया था। लम्हे घंटों में बदल गए, कमरे में अंधेरा बढ़ता गया और महानूर की खामोशी गहरी होती गई। हर सांस, हर सिसकी, हर हिचकी सुल्तान के इख्तियार की गवाह थी। रात गुजर गई मगर महानूर की आंखों से नींद का रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका था। रात का पहर गुजर चुका था, कमरे में खामोशी छाई थी। सुल्तान राफे थक हार के दूसरे कमरे में जा चुका था, वही कमरा जो हमेशा से उसकी खिलवत की जगह थी। दरवाज़ा बंद हुआ मगर ताला नहीं लगा था। शायद उसे लगा कि अब महानूर में हिम्मत बाकी नहीं बची, वो बिखर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। मगर वो गलत था। महानूर की सांसें धीमी थी लेकिन अंदर कहीं एक चिंगारी बाकी थी। वो आहिस्ता से बिस्तर से उठी। उसकी नज़रें सीधा कमरे के उस कोने पर गई जहां दिन के वक्त उसे वो चीज़ मिली थी। ये एक जंग आलूद लोहे का छोटा सा टुकड़ा था। उसने दिन में ही उसे अपनी चादर में छुपा लिया था। अब वो टुकड़ा उसकी मुट्ठी में था, मजबूती से बंद, जैसे वही अब उसकी जिंदगी की कुंजी हो। उसने आहिस्तगी से चादर लपेटी, कदम बगैर आवाज के जमीन पर रखते हुए वो दरवाजे तक आई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था लेकिन कदम डगमगा नहीं रहे थे। वो जानती थी यही वक्त है, अभी नहीं निकली तो कभी नहीं निकल सकेगी। उसकी पलकें सूजी हुई थीं मगर आंखों में खौफ नहीं, फैसला था। वो दरवाजे के करीब कान लगा के कुछ लम्हे खड़ी रही। बाहर खामोशी थी, जैसे पूरी हवेली सो चुकी हो। उसने सांस रोकी, दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। दरवाजे की चरचराहट पे उसका दिल हलक में आ गया मगर कोई आहट ना हुई। वो बाहर निकली, अंधेरे में दबे कदमों से चलती रही। महानूर को खुद भी नहीं पता था वो कहाँ जा रही है। बस इतना मालूम था कि उसे यहाँ से निकलना है। किसी ने उसे जाते नहीं देखा था, ना किसी मुलाजिम की नज़र उस पे पड़ी, ना किसी चौकीदार ने शक किया। वो निकल गई खामोशी से, साए की तरह। गांव की आखिरी गली अबूर करते उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने वो पगडंडी थी जो शहर की तरफ निकलती थी। वो तेजी से आगे कदम बढ़ाने लगी, चादर मजबूती से लपेटे, जैसे हर सांस में खौफ और हर कदम में आज़ादी की चाह थी। अचानक ही उसके कदम ठठक गए, दिल की धड़कन जैसे रुक गई। सामने रास्ते पे कुछ था, कोई साया या शायद कई साए। तारीकी में वो वाज़े नहीं दिखाई दे रहे थे लेकिन इतना ज़रूर महसूस हो रहा था कि कोई खड़ा है, जैसे वो उसी के मुंतज़िर हों। लम्हे भर को हवा भी रुक गई। महानूर ने पीछे मुड़ के देखा, अंधेरा, खामोशी और तन्हाई। लेकिन सामने वो साए अब आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होने लगे थे। उसके कदम जम गए, दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। सन्नाटा सनसनी में बदलने लगा। हवेली के एक कमरे में सुल्तान राफे खान अब भी बेखबर था कि उसकी सल्तनत की सबसे कीमती कैदी, उसके गरूर का मरकज, उसके जिद की तस्वीर उसकी गिरफ्त से निकल चुकी है। सुल्तान राफे खान की जिंदगी की वो पहली लड़की थी जिसे उसने अपने निकाह में लिया था। इससे पहले गांव की बहुत सी लड़कियां उसे पसंद जरूर करती थीं, उसे देख के नजरें जरूर झुका लेती थीं, उसके रास्ते से होकर गुजरने को खुशनसीबी समझती थीं। लेकिन राफे ने कभी किसी पे हाथ नहीं डाला था। वो जानता था कि वडेरा होने का मतलब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि वक़ार, ज़ब्त और अपनी हवेली की इज्जत को कायम रखना भी होता है। उसे गांव भर पर अपनी धाक बिठानी थी, अपनी हुक्मरानी को चैलेंज से बचाना था। इसलिए वो हमेशा खुद पे काबू रखता था, किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखता था। निकाह तो बहुत दूर की बात है। वो इस रिश्ते से हमेशा से दूर भागता आया था ताकि अपनी ज़मीन, अपने माल और अपनी साख पे मुकम्मल ध्यान दे सके। लेकिन ना जाने उस लड़की में ऐसा क्या था कि गांव के सालाना मेले पे जब पहली बार उस पे नज़र पड़ी तो जैसे दिल को कुछ हुआ। वो सादा सी, खामोश सी, लेकिन उसकी आंखों में कोई ऐसी चमक थी जो राफे को बेचैन कर गई। तब से वो उसका दीवाना हो चुका था। दिन ब दिन वो बेखुदी में डूबता गया और आखिरकार निकाह करके उसे हासिल कर लिया। अब इसी लम्हे जब पूरी हवेली सोई हुई थी, वो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती लम्हे गुजार कर
تھکن سے چور اپنے کمرے میں گہری نیند میں تھا۔ وہ اپنے اندر ایک سرشاری لیے سو رہا تھا، یہ سوچ کے مطمئن کہ جو کچھ چاہا وہ پا لیا، مگر اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ جسے کل رات اس نے اپنے نکاح میں لیا تھا وہ اب اس کی دیواروں، اس کی سلطنت، اس کے غرور سے بہت دور جا چکی ہے۔ سلطان رافع نے جب یہ سنا کہ وہ حویلی میں نہیں ہے تو اس کا خون جیسے کھول اٹھا۔ 2 دن وہ پاگلوں کی طرح پورے علاقے میں اسے تلاش کرتا رہا، ہر دروازہ کھلوایا، ہر ویران کونے کو چھان مارا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ جیسے زمین نگل گئی ہو، جیسے آسمان کھا گیا ہو۔ یہ 2 دن اس کے لیے صدیوں جیسے تھے، نہ نیند آئی نہ سکون۔ اور پھر تیسرے دن اس کا خاص ملازم گلزار بھاگتا ہوا اندر آیا، چہرے پہ ہوائیاں، آنکھوں میں خوف اور سانس پھولی ہوئی۔ صاحب، وہ ہانپتا ہوا بولا، ایک خبر ہے، دشمن گاؤں کے کچھ لوگ وہ مہنور بی بی کو لے گئے ہیں، شہر جانے والی پگڈنڈی سے رات کی تاریکی میں۔ رافع کا وجود لمحے بھر کو ساکت ہوا، جیسے خون منجمد ہو گیا ہو۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں وحشت بھڑک اٹھی۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کے گلزار کو جھنجھوڑ دیا، لیکن وہ ایک بار پھر بولا، صاحب یہ خبر دشمن گاؤں کے ایک شخص نے دی ہے، وہ آپ سے وفادار ہے، اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ رافع نے فوراً اپنی بندوق اٹھائی، جوتے بھی نہ پہنے، سیدھا صحن کی طرف لپکا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف خون اترا ہوا تھا۔ سب باہر آؤ! اس کی گرجدار آواز پوری حویلی میں گونجی۔ ملازم، گارڈ سب بدحواس ہو کے دوڑے، گاڑیوں میں ہتھیار رکھے جانے لگے، اور سلطان رافع بغیر ایک لمحہ ضائع کیے بندوق ہاتھ میں لیے گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس کی منزل ایک ہی تھی، وہ گاؤں جہاں اس کی عزت قید تھی، جہاں اس کی بیوی، اس کی نکاح کی عورت دشمنوں کے ناپاک ہاتھوں میں تھی۔ گاڑیاں غصے کی گرج کے ساتھ حویلی کے دروازے سے نکلیں، ہر قدم انتقام کی آگ میں لپٹا ہوا تھا۔ راستہ جیسے تیز ہوا سے بھی کم وقت میں کٹا۔ رافع کے چہرے پہ صرف ایک جذبہ تھا، جنون اور انتقام کا۔ گاڑیوں کا قافلہ دشمن گاؤں کے راستے پہ پہنچا تو پہلا حکم اس نے گرج کے دیا، سلیم، پہلے سردار کے ڈیرے پہ جا اور باقی سب گاؤں والوں کو گھیر لو، کوئی بچ کے نہ نکلے۔ بندوقیں لوڈ ہو چکی تھیں، درجنوں گارڈز زمین پر پھیل گئے، اور سلطان رافع اپنی بندوق سنبھالے سیدھا اس مکان کی طرف بڑھا جہاں دشمن سردار کا چھوٹا بھائی رہتا تھا۔ دروازہ زور سے ٹھوکر کھا کے کھلا، اندر موجود لوگ گھبرا گئے۔ سلطان، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں نے میری بیوی کو چھوا، میری عزت کو یرغمال بنایا، اب رافع خان کا قہر دیکھو گے تم سب۔ وہ گرجتا ہوا اندر داخل ہوا، ایک ایک کمرے کی تلاشی شروع ہوئی، عورتیں چیخنے لگیں، مرد سہم گئے، لیکن سلطان کی آنکھوں کو صرف مہنور چاہیے تھی، باقی سب اس کے لیے دھواں تھے۔ اسی دوران گلزار نے آ کے اطلاع دی، صاحب، ایک چھپر والی کوٹھڑی کے پیچھے چھوٹا سا تہہ خانہ ہے، گاؤں کے کچھ نوجوان روز رات کو ادھر آتے جاتے دیکھے گئے ہیں۔ رافع کی آنکھوں میں چنگاری بھڑکی، چلو وہاں۔ وہ تیزی سے اس جگہ کی طرف لپکا، اور جب اس چھپر کو ہٹایا گیا تو نیچے واقعی ایک پرانا سا دروازہ تھا۔ گارڈز نے دروازہ توڑا، اندر اندھیرا تھا، لیکن ایک کمزور سی سسکی سنائی دی۔ سامنے ایک کونے میں زمین پر چادر میں لپٹی، زرد چہرہ، الجھے بال، وہی تھی مہنور۔ سلطان کا دل ایک لمحے کو کانپا، بندوق اس کے ہاتھ سے ڈھلک گئی۔ وہ آگے بڑھا، مہنور، لیکن مہنور نے اسے دیکھا بھی نہیں، جیسے اس کی آنکھیں اندر سے مر چکی تھیں۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے دیوار سے لگ کے پیچھے سرک گئی، جیسے کسی اور قید میں چلی گئی ہو۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تمہارا شوہر، تمہارا محافظ۔ سلطان نے دھیرے سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کی خاموشی چیخ سے زیادہ بھاری تھی۔ اس لمحے سلطان رافع کو پہلی بار احساس ہوا کہ کبھی کبھی بندوق سے نہیں، وقت سے، تقدیر سے شکست ملتی ہے۔ وہ اسے اٹھانا چاہتا تھا، لے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ اب ایک بے جان سایہ تھی جو شاید صرف اپنے جسم کے ساتھ واپس جا رہی تھی۔ سلطان رافع نے اسے نرمی سے اپنے سامنے بٹھایا، اور پہلی بار اس کے لہجے میں ایسا درد تھا جو صرف کسی اپنے کے لیے نکلتا ہے۔ مجھے سچ بتاؤ مہنور، کیا
کیا کسی نے تمہیں؟ اس نے سوال ادھورا چھوڑ دیا، لفظ زبان پہ آ کے کانپ گئے تھے۔ ماہنور نے سر ہلایا انکار میں، مگر اس کی آنکھوں میں موجود خوف، اس کی لرزتی سانسیں رافع کے دل میں خنجر بن کے اتری۔ نہیں، کسی نے مجھے چھوا تک نہیں، وہ بمشکل بولی تھی اور پھر خاموش ہو گئی، جیسے اس کے لفظوں کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہو۔ سلطان رافع نے اسے آہستگی سے اٹھایا، باہر لایا۔ گاؤں والوں کی نظریں نیچی ہو گئیں جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسے زندہ سلامت دیکھا۔ رافع نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور حویلی واپس لے آیا۔ دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے اس کے آدمی ہی کافی تھے، اسے صرف ماہنور کی فکر تھی۔ لیکن ماہنور، وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ حویلی میں رہتی تھی، کھاتی تھی، سوتی تھی، کبھی کبھار آنگن میں بھی نکلتی تھی، لیکن وہ بولتی نہیں تھی۔ سلطان رافع اسے محبت سے دیکھتا، اس کا خیال رکھتا، اس کے لیے گلاب کے پھول منگواتا، مگر وہ ان پھولوں کو تکتی بھی نہیں تھی۔ وہ صرف وقت کے ساتھ چل رہی تھی، جیسے اندر سے خالی ہو گئی ہو۔ سلطان رافع جو کبھی صرف زمیندار تھا، اب کسی کی خاموشی میں جینا سیکھ رہا تھا۔ اسے لگا شاید ماہنور اب کبھی نہیں بولے گی، لیکن وہ بدلہ نہیں چاہتا تھا، وہ اسے قید نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا، تم شہر چلی جاؤ ماہنور، اپنی پڑھائی مکمل کرو، ڈاکٹر بنو۔ اس نے ماہنور کی جانب بس اتنا کہا تھا، اور وہ خاموشی سے سر ہلا کے رخصت ہو گئی۔ کوئی آنسو، کوئی ضد، کوئی شکایت نہیں۔ وہ گئی اور وقت کے ساتھ ماہنور نے اپنی دنیا بسائی، لیکن رافع کے دل سے کبھی نہیں گئی۔ کئی سال گزر گئے اور ایک دن ایک بڑے شہر کے ہال میں اسٹیج پر اسے اپنی ڈگری لیتے ہوئے ماہنور نظر آئی، سفید کوٹ میں، اعتماد سے بھری۔ وہ اب ایک مکمل ڈاکٹر تھی۔ رافع دور ایک کونے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر بس اسے ہی دیکھتا رہا۔ تبھی ماہنور کی نظر اس پہ پڑی۔ ایک لمحہ رکا اور پھر وہ خود چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ رافع نے سر جھکا لیا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا ماہنور۔ دل پہ پتھر رکھ کے سلطان نے اپنے آپ سے اسے الگ کرنے کی بات کی تھی۔ ماہنور نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی ڈگری اس کی طرف بڑھا دی۔ مجھے طلاق نہیں، آزادی چاہیے، اور وہ آپ نے مجھے تبھی دے دی تھی جب مجھے شہر بھیجا تھا۔ اگر آپ واقعی مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو میرے نام سے ایک ہسپتال بنوا دیں، تاکہ میں وہاں عورتوں کا علاج کر سکوں، ان کی خاموشیوں کو زبان دے سکوں۔ سلطان رافع کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے وہ ڈگری سینے سے لگا لی جیسے اسے آج زندگی کی سب سے بڑی دولت ملی ہو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور ماہنور کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ پہلی بار ماہنور نے بھی ہلکے سے بازو بڑھا دیے تھے، جیسے برسوں بعد اس نے رافع کو اپنا مانا ہو۔ چند مہینوں بعد گاؤں میں خوبصورت عمارت تیار ہوئی جس کے باہر تختی لگی تھی، ماہنور سلطان ہسپتال، خواتین کی صحت و عزت کا محافظ۔ ماہنور سفید کوٹ میں ہسپتال کے دروازے پہ کھڑی مسکرا رہی تھی، اور سلطان رافع فاصلے سے اسے دیکھ رہا تھا، فخر، محبت اور سکون سے لبریز۔